الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا بعد بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. باوقار، با اکرام، با احترام علماء کرام اور اورنگ آباد کے خوش عقیدہ سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ موضوع پر کلام ہو. اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت، الفت و مودت کا نذرانہ پیش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک، کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من ذکرت عنده فنسي الصلاة علي فخطي طريق الجنة يوم القيامة. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، من ذکرت عنده، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے تو قیامت کے دن جنت کے راستے میں وہ غلطی کر جائے. تو اگر غلطی سے بچنا ہے تو آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا. درود پاک پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک عاشق صادق کیا خوب کہتا ہے، ہو مقدر مسکراتے کھائیں ٹکڑا نور کا، ہو مقدر مسکراتے کھائیں ٹکڑا نور کا، ہے ہمارے واسطے بہتر یہ سلوہ نور کا، اور ہر دم گنگنائیں ہم ترانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور ہے گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا، ہے گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا، تا قیامت ہے مصاحب بھی صحیفہ نور کا. حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مستدرک علی الصحیحین کی حدیث پاک، انی تارک فیکم الثقلین، دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. اور مسلم کے اندر یہ آیا، آقا فرماتے دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری سنت. دو روایت ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکڑے رہنا، گمراہ نہیں ہوگا. وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس آ ملیں گے. تو قرآن اہل بیت کا ساتھی اور اہل بیت قرآن کے ساتھی. حضور نے فرمایا جدا نہیں ہوں گے. قرآن موجود ہے مطلب اہل بیت موجود ہے. قرآن کا وجود سادات کرام کے وجود کو بتا رہا کہ حضور نے فرمایا جدا نہ ہوں گے مطلب ساتھ میں رہیں. تو ہے گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا، تا قیامت ہے مصاحب بھی صحیفہ نور کا، دی گواہی اس کی تو فرمان اعلی نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا ہے نا. درود پاک پڑھے آگے گفتگو کی جائے. صلی اللہ علیہ نبی گلوم کی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
موضوع جو آزاد دیا گیا موضوع میں اپنے اعتبار سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے جو اپنے حساب سے موضوع منتخب کیا وہ ہے مقام مصطفیٰ اور مخلوق کی عقیدت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مخلوق حضور کی بارگاہ میں کس انداز میں عقیدت پیش کرتی ہے۔ قرآن کی کئی آیات یہ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے رسول ہیں، ساری مخلوق کے رسول۔ اللہ خالق، باقی سب مخلوق۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، باقی سب مخلوق۔ تو میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ساری مخلوق کی طرف۔ مسلم شریف کے حدیث پاک آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو ہر مخلوق اپنے رسول کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ تو پیش کرتی ہے، کچھ نہ کچھ عقیدت کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں انبیاء کرام کس انداز میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام اگرچہ اپنے زمانے کے نبی ہیں لیکن مصطفیٰ کے امتی بھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرَنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں وعدہ لیا کہ اگر میرے محبوب کا زمانہ پانا تو ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا، ایمان لانا، مدد کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انبیاء کرام نے زمانہ پایا کہ نہیں پایا؟ تو مسلم شریف کتاب الاسراء پہلا حصہ صفحہ 96 راویت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ معلوم یہ ہوا انبیاء کرام نے زمانہ پا لیا، اور قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا زمانہ پانا تو ایمان لانا۔ انبیاء نے زمانہ پا لیا، مصطفیٰ پہ ایمان لے آئے، اور جب ایمان لے آئے اپنے زمانے کے نبی ہیں لیکن میرے نبی کے امتی، جب میرے نبی کے امتی ہو گئے تو عقیدت پیش کریں گے۔ میرے نبی کے کیا ہو گئے؟ امتی۔ جب امتی ہو گئے تو عقیدت تو پیش کریں گے۔ ارے یہ تو حدیث ہے، ورنہ ہمارے عقیدے کے حساب سے سارے انبیاء تو جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں آپس میں ملاقات کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ الگ موضوع، اس پہ کبھی گفتگو ہوگی۔ تو انبیاء کرام حضور کے کیا ہیں؟ امتی ہیں، اگرچہ اپنے زمانے کے نبی ہیں۔ تو اب ان انبیاء کرام نے جو حضور کے امتی ہیں عقیدت کا نذرانہ کیسے پیش کیا؟ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، کیونکہ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ خالی ایک انسان ہے، وہ بھی خاتون ہیں جن کے آپ باپ نہیں، وہ حضرت حوا۔ کیونکہ جو نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اولاد کہلاتا ہے۔ حضرت حوا نطفے سے نہیں پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پسلی کی ہڈی سے پیدا ہوتا، اس لیے وہ آپ کی نسل سے نہیں ہوں گی۔ انسان تو ہے، انسان تو ہے لیکن نسل سے نہیں ہے۔ لیکن سارے انسان آپ کی اولاد، اور ساری دنیا اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلتی ہے نا۔ جب باپ دادا کے طریقے پہ چلتی ہے تو لوگ غور کریں اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں۔ سنیں حدیث پاک، ایک بار اور جھوم کر درود پاک سنائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی آپ لوگوں کو؟ اچھا نہ سمجھ میں آیا تو تھوڑا اشارہ کرنا، کیونکہ میں ماحول دیکھ کے جیسے معلوم پڑتا ہے سائلنس تو سائلنس، جوش تو جوش ہے نا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پہ پہلے ایک بات بتا دوں میں، آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ لگایا، تو یہاں پہ کچھ لوگ ایک بات پیش کرتے ہیں کہ سورہ اعراف میں یہ آیا ہے وَقَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ آدم علیہ السلام نے وسیلہ لگایا یا نہیں لگایا؟ وسیلہ لگایا یا نہیں لگایا؟
تو بد مذہبوں کا یہ کہنا ہے کہ دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انہوں نے وسیلہ نہیں لگایا بلکہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کلمات کہے تھے لیکن دھوکہ کھا گئے. واقعات دو، باتیں دو اور ان کو ایک بتانے کی کوشش. آدم علیہ السلام حوا رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہیں، انگور، گندم یا انجیر کا درخت کھایا تو بدن سے کپڑے اتر گئے. بدن سے کیا اترے؟ کپڑے. ہمارے ہاں کچھ اور مشہور ہے، کچھ اور مشہور ہے کہ سمجھے آپ؟ 2 نمبر کپڑے بدن سے اترے تھے. جب کپڑے بدن سے اترے تو تمام درختوں کے پاس پہنچے لیکن انجیر کا درخت آپ کی بارگاہ میں جھک گیا اور اس نے اپنے پتوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم لی، والتین، انجیر کی قسم کہ میرے آدم کی بارگاہ میں اپنی خراج عقیدت کو پیش کر رہا ہے نا. تو پہن لیا، پتے سے ڈھپ لیا، سطر کر لیا. جب سطر کر لیا تو کیا کہا معلوم؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان لوگوں نے یہ کلمات کہے تو فقلنا اهبطوا منها. قرآن کہتا ہے فاتعقیبیہ، جب ان لوگوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا تو ہم نے کہا اب جنت سے اتر جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ ربنا ظلمنا انفسنا کہاں پر کہا؟ جنت میں. کہاں کہا؟ پھر سے بولے کہاں کہا؟ لیکن لہذا دنیا میں بلوانا یہ بے وقوفی ہے. قرآن کہتا ہے جنت میں کہا. جب جنت سے کہہ کے زمین پر اتارے گئے 300 سال روتے رہے تب انہوں نے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا. تو کیا ہوا؟ سنیں یہ حدیث. اور حدیث کو عام طور سے لوگ بے وقوفی اور نادانی کی وجہ سے ضعیف کہہ دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کون بے وقوف ہے؟ نادانی کی وجہ سے. اگر کسی سنی عالم سے پالا پڑے تو میں تو کہتا ہوں پیجامہ نہیں نہ جانے کیا کیا خراب ہوگا. دیکھیں یہ حدیث پاک مستدرک علی الصحیحین دوسرا حصہ صفحہ 615. امام حاکم نے جملہ کیا کہا سن لیں آپ. امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لہذا ضعیف کہنے والا امام حاکم کی مخالفت کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. المحیب للدنیا پہلا حصہ صفحہ 82، معجم صغیر دوسرا حصہ صفحہ 83. راویہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں لما اقترف آدم الخطیہ کہ حضور نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہو گئی زمین پر اتار دیے گئے تو انہوں نے جملہ کیا کہا؟ یا ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے محمد عربی کے حق اور ان کے وسیلے سے معافی مانگتا ہوں. میں ان کے وسیلے سے کیا مانگتا ہوں؟ معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ معاف کرنا چاہیے تھا، ڈائریکٹ معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے تم نے محبوب کا وسیلہ لگایا معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے معلوم؟ کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تم نے محمد کو کیسے جانا؟ ابھی میں نے تمہیں پیدا بھی نہ کیا، ابھی تو پیدا بھی نہیں کیا کیسے جان لیا؟ پیدا نہیں کیا کیسے پہچان لیا؟ تو آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا مولا یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی جمع روحک رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک. قال صدقت یا آدم. آدم علیہ السلام نے عرض کیا ہے مولا جب تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے اندر اپنی روح ڈال دی، میں نے جو ہے اپنے سر کو اٹھایا تو عرش کے تمام ستونوں تمام کھمبوں تمام پلرز پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فعلمت تو میں نے جان لیا جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے. میرا امام کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.
کہا مولا تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے پیارا ہے، مجھے یقین ہو گیا۔ اچھا آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی کیا ہے؟ ساری دنیا باپ کے طریقے پہ چلتی ہے، اور آدم علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا نبی کے طریقے پہ چلتی ہے۔ آدم علیہ السلام حضور کے امتی ہیں کہ نہیں؟ حضور کے امتی ہیں، وہ کہتے ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے پیارے۔ اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرما دی، ارشاد فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تم نے جو جملہ کہا وہ بالکل صحیح کہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ موضوع سے ہٹ کے دینا چاہتا ہوں، مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے کون؟ بھائی ساتھ دو یار آپ لوگ، کون پیارے؟ نہیں بول پا رہے ہیں آپ لوگ، کون؟ جب تک بولیں گے نہیں میں پوچھتا رہوں گا، کون سب سے زیادہ پیارے؟ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مخلوق کسے کہتے ہیں؟ نماز مخلوق ہے کہ نہیں؟ روزہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ تمام چیزیں یہ اعمال مخلوق ہے کہ نہیں؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کر دیا، تمہارے اعمال کو پیدا کر دیا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اعمال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اعمال کا وسیلہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اعمال کا وسیلہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ بخاری شریف کے حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے 3 شخص بنی اسرائیل کے تھے، وہ راستے میں تھے، بارش آ گئی، وہ لوگ ایک غار میں چلے گئے، پتھر گر گیا، نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دے۔ تینوں نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان پتھر کو ہٹا دیا، بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو عمل کا وسیلہ بہت پسند ہے۔ عمل کا وسیلہ کیا ہے؟ بہت پسند۔ ارے جناب جب عمل کا وسیلہ پسند، عمل بھی مخلوق ہے، مصطفیٰ بھی مخلوق ہے، لیکن تمام مخلوق میں مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے۔ اب پیارے کا وسیلہ لگائے کہ نہ لگائے؟ ایک چیز اور بتائیں، آپ جتنے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہے کہ نہیں؟ معلوم نہیں، معلوم نہیں، لیکن مصطفیٰ مقبول ہے یہ سب کو معلوم ہے، اس لیے مصطفیٰ کا وسیلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم کیسے جانا؟ کہا اے مولا نام ملا دیا، سمجھ گیا سب سے زیادہ پیارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، اے آدم جب تم نے ان کے وسیلے سے بخشش چاہی تو ہم نے تمہاری خطا کو معاف فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کی اولاد جتنے آدمی ہیں، جتنے آدمی ہیں وہ سب تو مصطفیٰ کے وسیلہ لگائیں گے، اور جو بندر کی اولاد ہوں گے وہ نہیں لگائیں گے، کیونکہ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے انسان پہلے کیا تھا؟ بولو نا یار، بندر تھا۔ ارے انسان بندر نہ تھا، انسان آدم علیہ السلام کی اولاد تھا۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں دونوں تعلیم دو، اسکول کی بھی تعلیم دو، مدرسے کی بھی تعلیم دو، کہ اسکول میں جائے گا بچہ گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہوگا تو مدرسے میں آ کے کم سے کم سدھر جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی عقیدت کا نذرانہ اس طریقے سے پیش کیا کہ حضور کی بارگاہ میں وسیلہ لگایا، اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عقیدت کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو دعاؤں میں مصطفیٰ کا وسیلہ لگاؤ، یہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے نا۔ تو انہوں نے ایسے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ اچھا یہ بتائیے حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ دھوکہ کھا رہے ہیں آپ لوگ، پیدا نہیں ہوگا۔ جملہ یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام موجود ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام موجود ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہے یار، آسمان پہ حضرت ادریس حضرت خضر علیہ السلام، قرآن ان کی حیات ظاہریہ کا قائل ہے۔ حضرت خضر حضرت الیاس زمین پر موجود ہے،
جب یہ موجود ہیں تو حضور کے بعد نبی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ پیدا نہیں ہوں گے، یاد رکھیں۔ اگر کوئی کہے کہ پیدا ہو جائیں گے تو اس میں خرابی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پہلے جملے میں سمجھنا، غور کرنا۔ کوئی نبی آئیں گے، نبی بھائی، لیکن وہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں، حضور کے بعد نہیں پیدا ہوں گے۔ اور جو کہتا ہے پیدا ہوں گے تو وہ حضور کے بعد پیدا ہونا مانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ سارے نبی تو امتی ہیں باطناً۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ظاہراً بھی حضور کے امتی، یہ ظاہراً حضور کے امتی کیوں بنے؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی حضور کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ عطا فرماتا ہے۔ آپ درود پڑھو تو اللہ تعالیٰ 10 نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرو، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کون سا نذرانہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہراً باطناً حضور کا امتی بنا دیا۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہے نا؟ تھوڑا سا علمی گفتگو ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی سمجھانے کی، میں کم علم ہوں تھوڑا سا، ہے نا؟ اگر نہ سمجھ پائے تو اشارہ کر دیں۔ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ظاہراً باطناً امتی بنا دیا حضور کا۔ کیا کی سورہ صاف رکو 9 آیت نمبر 6 پارہ 28 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا اے لوگوں سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا، اللہ کا رسول بن کر کے آیا، تورات کی تصدیق کر رہا ہوں اور ایک ایسے نبی اور رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو آقا کی آمد سے پہلے انہوں نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا کہ جو میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے ان کی نبوت اور رسالت کا اعلان کر رہا ہے، ان کو مصطفیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد ان کا امتی بنا کر بھیج دو تاکہ قیامت کے موقع پر امت محمدیہ کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے۔ تو آنے سے پہلے انہوں نے کام کیا، مصطفیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کام کر دیا، تو انہوں نے نذرانہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، ان کو کیا صلہ ملا؟ پہلے صلہ دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے، کیا اللہ ایک رسول کو بھیج دے، ایک رسول کو بھیج دے، ایک رسول کو بھیج دے۔ اس پہ ایک بات سمجھا دوں، قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 127 اور 128 پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ ایک رسول کو بھیج دے۔ آمد کی دعائیں مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا اور کہا تھا اللہ میری ذریت میں سے گروہ کو مسلمان رکھ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مسلمان گروہ میں سے آقا علیہ السلام کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ میرا ایمان جب اس آیت کریمہ پہ نظر ڈالتا ہے تو یوں کہتا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، مستغنی مطلب بے نیاز، توجہ نہ دینا، ارے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو توجہ نہ دے، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ تبھی تو کہہ رہے مولا بھیج دے، بھیج دے، تو دعائیں مانگی انہوں نے، عقیدت کا نذرانہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ذہن دیا، محبوب جب آپ کی امت قعدہ میں بیٹھے نماز پڑھ کر کے تو جیسے آپ پر درود پڑھے تو ابراہیم اور ان کی اولاد پر بھی درود پڑھ لیا کرے۔ معلوم یہ ہوا عقیدت کا نذرانہ پیش کرے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی حضور کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، فرشتے بھی پیش کرتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوق بھی پیش کرتی ہیں۔ یاد رکھیں فرشتے ہمیشہ اللہ کی پاکی بولتے ہیں، ہمیشہ، ایک لمحہ بھی پاکی ان سے دور نہیں ہوتی ہے۔
جیسے ہم لوگ سانس لیتے ہیں نا، ہم سو رہے ہوتے ہیں تو بھی سانس لیتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں تو بھی سانس لیتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں تو بھی سانس لیتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں سانس لیتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی فرشتے جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے سانس ضروری، ان کے لیے پاکی بولنا ضروری، پاکی بولتے رہتے تو وہی فرشتے۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، لیکن جو اس سے عقیدت اور نتائج نکالوں گا اس پہ غور کرنا۔ مشکات صفحہ 546، راوی نبیہ ابن وہب یہ فرماتے ہیں کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ ماں عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، جانے کے بعد حضور کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت کعب نے ماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ما من یوم یطلع الا نزل 70,000 من الملائکہ، کہ جو بھی دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دن 70,000 فرشتوں کو آپ کے روضہ مبارکہ کے پاس بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے آتے ہیں آپ کے قبر کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حضور کی قبر کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے۔ پھر شام کو اللہ تعالیٰ پھر 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آتے ہیں صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ جو ایک بار آتا ہے دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی حضور اپنی قبر انور سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ استقبال کے واسطے 70,000 فرشتوں کو بھیجے گا۔ 70,000 فرشتے۔ اب اس میں چند باتیں۔ پہلی بات، فرشتے عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ 24 گھنٹہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اچھا 24 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو کوئی ٹائم منع ہوا؟ بولے منع ہوا؟ نہیں، ہر وقت درود و سلام پڑھنا جائز ہوا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کو حکم دیا گیا 24 گھنٹہ درود و سلام پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ 24 گھنٹے میں جب چاہیں مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے جائز ہے۔ اچھا موضوع سے ہٹ کے ایک بات اور بتا دیں، ہم لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تب سلام پڑھتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں سلام پڑھتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو بھی سلام پڑھ کے جاتے ہیں نماز کے بعد۔ کیوں؟ ڈائریکٹ حدیث سے اس کا جواب لے لیں۔ ابن ماجہ صفحہ 56، مکتبہ بلال دیوبند کتاب، 3 حدیثیں ہیں، خالی ایک حدیث پیش کروں گا۔ 3 حدیثیں۔ پہلی حدیث کی راویہ سردار خواتین جنت، جگر گوشے رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری حدیث کی راوی کثیر الروایہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری حدیث کے راوی حضرت ابو حمیس ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت فاطمہ، حضرت ابو حمیس ساعدی فرماتے ہیں، پہلے تو حضور کا طریقہ سنیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو داخل ہونے کے ٹائم پہ کہا کرتے، یوں کیا کہتے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، وَإِذَا خرج قال بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب فضلک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تو کہتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کچھ سمجھے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی اپنی ذات پہ حضور سلام پڑھ رہے، والسلام علی رسول اللہ، پھر دعا پڑھ کے داخل ہو جاتے، اور جب نکلنے لگتے تو آقا علیہ السلام کہتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، دعا پڑھ کے باہر تشریف لے جاتے۔ آپ نے حدیث سن لی، لیکن نتیجے پہ سنے، غور کریں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اوپر سلام پڑھا کہ نہیں؟ نماز میں سلام پڑھا تو بیٹھ کر، نماز میں سلام پڑھا تو بیٹھ کر، نماز کے علاوہ حضور کیسے اپنے اوپر سلام پڑھ رہے ہیں؟ ارے بتاؤ، جب مسجد میں کوئی داخل ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر کہ بیٹھ کر؟ ارے بولو نا یار۔ تو آقا علیہ السلام نے سلام پڑھا تو کیسے؟ مصطفیٰ کریم نے سلام پڑھا تو کھڑے ہو کر سلام پڑھا،
بتا دیا کہ نماز کے باہر میرے اوپر سلام پڑھنا تو کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ تمہارے نبی کا طریقہ رہا ہے. تمہارے نبی کا کیا رہا ہے؟ تو نماز کے باہر کیسے سلام پڑھا جائے؟ ارے بولو نا دیوانو، کیسے پڑھا جائے؟ حدیث کہتی ہے ابن ماجہ. اور نماز کے اندر بیٹھ کر. ہم لوگ تو نماز کے باہر کھڑے رہ کر ہی سلام پڑھتے ہیں. اور دنیا کا قانون بھی سناتا ہے. قانون اچھا آپ کے یہاں نکاح مسجد میں ہوتا ہے نا؟ جب نکاح ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے دولہے میاں سے سلام کر لو. اگر وہ بیٹھ کر کرتا ہے بولے کھڑے ہو کے کرو نا. کیا بولتے؟ کیوں؟ حالانکہ یہ سلام ہی ثابت نہیں ہے. نکاح کے بعد سلام دولہا کرے یہ ثابت نہیں ہے صراحتاً. لیکن نکاح کے بعد مصطفیٰ کو سلام کرو یہ تو حدیث سے ثابت ہے. حدیث سے ثابت ہے نکاح کے بعد مصطفیٰ پہ سلام پڑھا جائے. یہ تو آدم علیہ السلام کے نکاح کا مہر رہا ہے نا. لیکن یہ دولہا سلام کرتا ہے یہ ثابت نہیں ہے. تو بتا دیا سلام کھڑے ہو کر. تو دنیا کا قانون بھی کہتا ہے کہ جب عام لوگوں کو سلام کرو تو کھڑے ہو کر. میرا نبی تو سب سے افضل و اعلیٰ ہے. ان کی بارگاہ میں سلام کریں تو کیسے کریں؟ تو کھڑے ہو کر سلام ثابت ہوا. ایک بات اور غور نہیں کیا، جب داخل ہوتے تو پڑھتے، جب نکلتے تو پڑھتے، ہے نا؟ ٹائم بتا کے داخل ہو رہے ہیں. کس ٹائم؟ صبح داخل ہوتے تو پڑھتے، شام میں داخل ہوتے تو پڑھتے. کوئی ٹائم نہیں. جب جاتے تب، جب نکلتے تب. معلوم یہ ہوا کہ جب مسجد میں داخلہ ہوگا اور جب مسجد سے نکلنا ہوگا مصطفیٰ پہ سلام پڑھا جائے. یہ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل ہو جائے، ہے نا؟ بولے ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں رہتا سلام کا. ارے ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ جب داخل ہوتے جب نکلتے تو سلام پڑھتے. تو ہم جب داخل ہوتے جب نکلتے تو مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے، ہے نا؟ ایک چیز اور، باہر تو سمجھ میں آیا کہ مسجد کے باہر اب داخل ہو رہے تو مسجد کے باہر سلام پڑھا. اور جب داخل ہو گئے نکلنے لگے تو مسجد کے اندر سلام ہے کہ نہیں؟ ابھی نکلے نہیں ہے، سلام پڑھے دعا کیے تو نکلے. پہلے سلام پھر دعا. معلوم یہ ہوا کہ دعا سے پہلے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا یہ مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے. دعا سے پہلے آقا علیہ السلام نے سلام پڑھا. تو دعا سے پہلے پڑھتے، پھر دعا سلام پڑھتے، پھر نکلتے. معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر سلام پڑھنا جتنی مسجد نبوی کے طریقے پر ہے. کس کے طریقے پر ہے؟ مسجد نبوی کے طریقے پر ہیں. تو آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے بارے میں یہ طریقہ بتاتے کہ دعا سے پہلے سلام پڑھ کے باہر نکل رہے. تو بتا دیا جتنی مسجد نبوی کے طریقے پر ہیں ان مسجد میں نکلنے کی دعا سے پہلے مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. اور جتنی مسجد زرار ہیں تو الگ مسئلہ. تو سمجھے آپ؟ جتنی مسجد نبوی سے ہٹ کر ہیں ان کا مسئلہ ہی الگ ہے. وہاں منع ہوگا سلام. سمجھ میں آیا نا؟ ایک چیز اور غور کریں. کوئی کہہ سکتا ہے بھیا یہ درود و سلام مسجد نبوی کے ساتھ خاص ہے. کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ درود و سلام جو مولانا آپ بتا رہے دعا سے پہلے درود و سلام پڑھو پھر باہر نکلے تو مسجد نبوی کے ساتھ خاص. تو ہم پوچھیں گے جناب آپ کی مسجد میں دعا لکھی رہتی ہے داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا. تو آپ تو خود کہتے ہو کہ داخل ہونے اور نکلنے کی دعا اگر سے حضور نے مسجد نبوی میں پڑھی، لیکن جتنی مسجدیں ہوں گی داخلے کی دعا پڑھی جائے گی، نکلنے کی دعا پڑھی جائے گی. جب دعا پڑھی جائے گی تو دعا سے پہلے صلاۃ و سلام حضور نے پڑھا لہذا وہ بھی پڑھا جائے گا، ہے نا؟ تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنا کھڑے ہو کر. 3 حدیثیں ہیں اس پر، چونکہ موضوع یہ نہیں ہے اس لیے اس پر گفتگو زیادہ نہیں کرنا ہے. تو کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ثابت ہوا کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو نا دیوانو، کیوں ڈر رہے ہو؟ حدیث سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ اس کو یاد کر لو. لیکن میں 3 بار پوچھوں گا، تینوں بار حوالہ بتانا. کتاب کا نام کیا ہے؟ ابن ماجہ. بولے یاد کریں، اس کو پوچھا جاتا ہے ہم لوگوں سے. کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ مازہ آتا ہے نا پینے والا،
اس کو یاد رکھنا، ابن ماجہ، ابن صفحہ 56، صفحہ 56 سمجھتے کہ نہیں؟ 56 ہے نا؟ صفحہ 56 کتنی حدیث ہے؟ 3 حدیث، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، تو فرشتے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے 24 گھنٹہ. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے سلام کہ اس نے اپنے فرشتوں کو لگا دیا کہ تم پڑھو میرے محبوب پہ سلام، ہے نا؟ اتنا پسند ہے سلام کہ محبوب کے واسطے لگا دیا پڑھو، اور 24 گھنٹہ. تو فرشتے بھی حضور کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اب ذرا آ جائیں شجر و حجر، جن کی زبان ہم تو نہ جانے. لگاؤ کان پتھر میں سن پائیں گے آپ، لگاؤ کان درخت پہ سن پائیں گے آپ، لیکن میری مصطفیٰ کی سماعت اللہ اللہ. میرا امام جب دیکھتا ہے تو برجستہ کہتا ہے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے امام کی جب نظر پڑی تو اس نے کہا، سنے حدیث، یہ حدیث بڑی زبردست ہے، ترمذی شریف دوسرا حصہ صفحہ 203، المواہب اللدنیہ پہلا حصہ صفحہ 187، الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 85، الجامع الصحیح تیسرا حصہ صفحہ 333. راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام چلے. عمر کتنی تھی؟ 12 سال. عمر کتنی ہے؟ ایک چیز اور یاد رکھے، حضور نے نبوت کا اعلان کب کیا؟ 40 سال میں نا. نبوت کا اعلان کب کیا؟ کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں جو کہتے ہیں نبی بنے 40 سال میں. ارے ان کے یہاں تو دنیا ہی عجیب و غریب ہے. 40 سال میں بنے، اپنے جیسے سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے تو عالم بنے. بچپن میں اپنے بھائی کو پیشاب سے سیراب کرتے رہے، اپنے جیسے سمجھ بیٹھے. معاذ اللہ. ارے میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ بنایا ہے، چنا ہوا بنایا ہے، چنا ہوا بنایا، ایسا چنا کہ ایک دم صفی ہے آپ، چن لیے گئے، ساری خامیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک اور صاف فرما دیا. تو 12 سال کی عمر ہے، آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام تجارت کے واسطے رواں دماں، تجارت کے لیے جا رہے. بہت بڑی حدیث پاک ہے. راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام بصرہ. مقام بصرہ میں ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے جو بھی قافلے مکے سے شام جاتے وہیں پہ ٹھہرا کرتے تھے. وہاں پر ایک راہب رہتا تھا. وہ راہب کبھی لوگوں کی طرف توجہ نہ دیتا تھا. وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ وَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ. بہت سارے قافلے آتے جاتے تھے، نہ ان کے واسطے نکلتا تھا نہ ان پر توجہ دیتا تھا. لیکن اب کی جب قافلہ نکلا فخرج الیہم الراہب، تو وہ راہب جو کبھی نہ نکلا آج نکل آیا، آج باہر آ گیا. اور باہر آیا، آنے کے بعد جہاں وہ لوگ ٹھہرے تھے وہاں پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین يبعثه الله رحمة للعالمین. فقال له اشیاخ من قریش ما علمك؟ فقال انکم اذا شرفتم من العقبہ لم يبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا ولا يسجدان الا لنبی. چنانچہ آیا اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، ہاتھ پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد کہتا ہے حضور 12 سال کے ہیں. کتنے سال کے؟ ارے یہ 12، الحمدللہ ہم لوگوں کے جو ہے جو جنت پہنچانے والا اور جہنم سے بچانے والا یہی 12 ہے. لوگ کہتے ہیں 12 نہ بجے، ارے میں کہتا ہوں 12 بجا تبھی تو سب کچھ ہوا، 12 تاریخ آئی تبھی تو سب کچھ ہوا. 12 ہی تو سب میں فرق پیدا کرنے والا ہے. یہ اتنا بڑا ہے 12. تو ہاتھ پکڑتا ہے، اور پکڑنے کے بعد کیا جملہ کہتا ہے؟ جملے سنیں. ھذا سید العالمین، یہ سارے عالم کے سردار ہیں.
ھذا محبوب رب العالمین، اور رب العالمین کے پیارے اور محبوب ہیں۔ یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ ان کو سارے جہان کی رحمت بنا کر بھیجنے والا ہے۔ لوگوں نے کہا معلمک، کیسے معلوم ہوا؟ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بعد میں 14 صدی کے بعد پیدا ہوں گے کچھ حکیم جی کی بات ماننے والے، حکیم جی کی بات ماننے والے کچھ پیدا ہوں گے جو کہیں گے 40 سال میں نبی بنے۔ اس لیے پوچھ لیے کیسے معلوم ہوا؟ معلمک، کس نے آپ کو بتا دیا؟ کہا جناب سنو، جب آپ لوگ گھاٹی سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یاد رکھو یہ درخت اور یہ پتھر کبھی بھی نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ عمر کتنی ہے؟ پھر سے بولیں کتنی ہے؟ پتھروں کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ نبی ہیں، پتھروں کو معلوم ہے مصطفیٰ رسول ہیں، درختوں کو معلوم ہے مصطفیٰ رسول ہیں، لیکن یہ کیسا امتی ہے کہ معلوم نہیں 12 سال میں نبی بنے کہ نہیں بنے۔ یہ امتی ہے، لیکن ایک امت وہ بھی ہے جو نبی مان رہی۔ کچھ سمجھے کہ نہیں آپ؟ اس کے بعد اس نے جو آقا علیہ السلام کے مہر نبوت کو دیکھا، مہر نبوت کو دیکھنے کے بعد سب گفتگو کی اور کہا کہ آج آپ لوگوں کی دعوت، کبھی توجہ نہیں دیتا تھا، نکلا تو دعوت بھی دے ڈالی۔ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کے صدقے میں ساری دنیا کھاتی ہے اور مصطفیٰ کے در کا کھاتی ہے نا، تو دعوت دے ڈالی۔ تو قریش کے سردار نے کیا کیا معلوم؟ آقا علیہ السلام کو چھوڑ دیا، سب پہنچ گئے کھانے، جن کے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اگر حضور کو نہ چھوڑ کے جاتے تو معلوم کیسے پڑتا آپ کی شان۔ سب چھوڑ کے چلے گئے، دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ راہب نے کہا ارے وہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے؟ کہاں ایک بچہ رہ گیا، کہا لے کے آپ چھوٹے نہ پائے۔ آقا علیہ السلام کو لائے، لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو آپ کے بعد سب کو کھانا ملا۔ کس کے بعد؟ حضور کے بعد کھانا ملا، سب نے کھانا تناول کیا۔ تناول کرنے کے بعد ان لوگوں کے دل میں خلجان تھا کہ یار یہ نبی ہیں، انہوں نے دیکھا، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، تو کچھ ہمارے سامنے بھی نشانیاں ظاہر ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا، تو بحیرہ راہب نے کہا ایسا کرو، جب تم لوگ ان کو لے کر کے جاؤ گے تو جانے کے ٹائم آپ دیکھنا درخت کے ٹہنیوں کو، درخت کی شاخوں کو دیکھنا، خود معلوم پڑ جائے گا کہ کون نبی ہے کون نبی نہیں۔ کبھی ٹہنی ہمارے واسطے جھکی؟ کبھی پتھر نے ہم کو سجدہ کیا؟ کبھی درخت نے سجدہ کیا؟ ارے یہ درخت یہ پتھر سب بتا رہے ہیں نبی کے برابر تم نہیں ہو سکتے، یہ درخت بتا رہے ہیں نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ انسان گونگا ہو گیا کہ بولتا ہے سمجھتا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ بولتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ بولتا ہے کافر کو، بولو تو پہلے بولو، رک جاؤ، کافر بول کے رک جاؤ، کافر کو کچھ سمجھے؟ بول رہا ہے کیا بول رہا ہے؟ کافر کو پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مت کہو۔ ارے بے وقوف، خود ہی کہہ رہا ہے کافر اور ہم کو منع کر رہا ہے۔ وہ سمجھے آپ؟ ایسے نہ ہنجار ہیں بے وقوف، بولیں گے کافر کو کافر مت کہو، حوالہ مانگ لو، نہ پیشاب کر دیں تو بولنا، حالت خراب ہو جائے گی، کیونکہ حوالہ ہے ہی نہیں، گڑی ہوئی بات ہے۔ حوالہ ضرور مانگنا، کوئی کہے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے حوالہ دے دو لکھ کے، آپ اسکین دے دو تو کیا کہنا، سمجھ میں آیا نا؟ حوالہ مانگنا ضرور۔ بہرحال تو اس نے کہا جانا تو شاخوں کو دیکھنا معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے تو آقا علیہ السلام جیسے ہی درخت کے نیچے پہنچے، وہ درخت کی شاخیں جو بلند تھیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک گئی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک گئی۔ اس طریقے سے فرشتوں نے اور کیا کہتے ہیں اللہ کی دیگر مخلوق نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ ارے یہی نہیں، ایک ہوتا ہے ہمزاد۔ ہمزاد جانتے ہیں؟ انسان کے ساتھ
ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ملہم، اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ہمزاد۔ فرشتے کا کام اچھی اچھی باتوں کا مشورہ دینا ہوتا ہے، اور شیطان تو بہرحال شیطان ہوتا ہے۔ اور ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہے، شیطان خالی جنات میں ہوتے ہیں، نہیں، شیطان انسان میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ شیطان کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ انسان میں بھی اور جنات میں بھی۔ قرآن کہتا ہے سورہ ناس کے اندر من الجنۃ والناس، یہ شیطان انسان میں بھی ہے، جنات کے اندر بھی ہے۔ اور انسانی شیطان کا پتہ لگانا ہے تو قبر پر اذان دے کے دیکھ لو، قبر پر اذان تو معلوم ہو جائے گا کہ انسانی شیطان کون ہے اور جناتی شیطان کون ہے۔ کیونکہ جب قبر پہ اذان دیتا ہے بندہ تو اذان کی آواز سن کر شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا قبر پر اذان دیے تو اوپر والا شیطان بھی بھاگا، نیچے والا شیطان بھی بھاگا، دونوں شیطان بھاگتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ دونوں شیطان، اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ ہے شیطان، ہے نا؟ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے پیش کیا نذرانہ مخلوق نے۔ تو شیطان تو بہرحال شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان حضور کی صحبت میں جب آ گیا تو کیا ہوا؟ لیکن کون سا شیطان؟ جو ساتھ میں پیدا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہمزاد۔ پہلے حدیث سنے پھر بات آگے بڑھے۔ مشکات مسلم دارمی کی حدیث پاک ہے، بڑی مشہور ہے۔ راویت قول صحابہ تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور ایک شیطان کو پیدا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے فوراً پوچھ لیا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ بھی تو پیدا ہوئے۔ ایک اور جواب دے دیتا ہوں، کہا حضور نور ہیں تو جسم کہاں سے ہو گیا؟ ہے نا، کرتے نا سوال، نور ہے تو جسم نہیں، جسم ہے تو نور نہیں۔ ان ہنجاروں سے پوچھنا تم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کہاں سے بتاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نور ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ حدیث کا سمجھدار اللہ کا ہاتھ بولتا ہے پھر بھی کہتا ہے نور، اللہ تعالیٰ کا جسم مانتا ہے پھر بھی کہتا ہے نور۔ ارے اللہ تعالیٰ نور ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نور ہے۔ کیسے؟ نور مجسم۔ کہا کیسے نور مجسم؟ کا ایسے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک راویت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ملک الموت آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کا وقت ہو گیا، ایک زوردار چاٹا مارا، آنکھ نکل آئی۔ ارے فرشتے کس سے پیدا ہیں؟ ارے بولو نا یار، نور سے پیدا ہے۔ نور کی آنکھ ہوتی ہے؟ بولے یار، نور کی آنکھ ہوتی ہے تو آنکھ کیسے نکل آئی؟ نور کی آنکھ کیسے نکلی؟ آپ لوگ بور ہو رہے لگ رہا ہے، بور ہو رہے بند کر دوں؟ بور نہیں ہو رہے نا؟ ایک بار جھوم کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ آواز سے اندازہ لگتا ہے۔ تو آنکھ کیسے نکل آئی؟ معلوم یہ ہوا کہ فرشتے نور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو مجسم بنا کر بھیجا، تو مجسم جسم والا بنا دیا تو جسمانی اوصاف آ گئے۔ کہا ملک منکر نکیر قبر میں آئیں گے، ڈراؤنی آنکھیں ہوں گی، بال بڑے بڑے، چہرہ خراب۔ فرشتے تو نور ہیں، یہ چہرہ کہاں سے آ گیا؟ فرشتے نور ہیں، یہ چہرہ کہاں سے آیا؟ کہا فرشتے نور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجسم بنا دیا ہے۔ کہا جب یہ نور مجسم ہو رہے ہیں تو میرا نبی بھی نور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس نور کو مجسم بنایا ہے۔ تو سمجھ میں آیا حضور نور کیسے؟ نور ایک دم سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو صحابہ نے پوچھا بھائی کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو پیدا ہوئے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ فرشتہ بھی آتا ہے، شیطان بھی آتا ہے، تو آپ کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا نام ہاں میرے ساتھ نہیں پیدا ہوا، لیکن تمہارے اور میرے معاملے میں بڑا فرق ہے۔
تمہارا شیطان کیسا رہا؟ نہ سدھرا. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي فَأَسْلَمْ. وہ شیطان جو میرے ساتھ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، وہ شیطان مجھ پر اسلام لا چکا ہے. ارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں شیطان جائے تو شیطانیت بھول جائے، شیطانیت بھول جائے. فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. تو وہ شیطان جو ساری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، غلط باتوں کا مشورہ دیتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ مجھے اچھی اچھی چیزوں کا مشورہ دیتا ہے. اب بتاؤ مصطفیٰ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ارے سنگت میں شیطان آئے تو سدھر جائے، ہمارا شیطان ہم کو بگاڑ ڈالے. زمین آسمان کا فرق ہے، پھر بھی کہیں مصطفیٰ ہماری طرح معاذ. یہ بھی نہیں کہتے ہم ان کی طرح، حضور کو اپنی طرح معاذ اللہ. استغفر اللہ. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اور چیزوں نے حضور کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا. ایک بات، عکا جانتے، کپی جانتے؟ کپی نہیں سمجھیں گے. بتلی جانتے ہیں؟ بتلی. پیالی جانتے ہیں؟ پیالی. ہاں پیالی، اس کو بٹھا کے رکھیں. ایک خاص قسم کی پیالی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں عکا، اور اس میں گھی وغیرہ رکھ کر کسی کو پیش کیا جاتا ہے. بخاری شریف کے حدیث، یہ مسلم شریف کے حدیث پاک دوسرا حصہ صفحہ 246. راوی حضرت جابر. پہلے حضرت جابر کے بارے میں ذرا سی وضاحت کر دوں. حضرت جابر ابن عبداللہ، ان کے والد حضرت عبداللہ صحابی رسول ہیں اور غزوہ احد میں سب سے پہلے شہید ہوئے. اور ان کا معاملہ کیسا تھا کہ غزوہ احد کا جھگڑا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ رات میں اپنے بیٹے جابر کو بلایا اور کہا بیٹا میرے اوپر بڑا قرض ہے، بڑا قرض ہے، تو میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا کیونکہ میں سب سے پہلے کل شہید ہوں گا. کیا جملہ کہا؟ سب سے پہلے میں کل. ارے یہ دیکھو اللہ کے نیک بندے جن کو اپنی شہادت کی بھی خبر ہے، اور خدا کی قسم انہوں نے کہا میں سب سے پہلے شہید ہوں گا. غزوہ احد کا جب معرکہ شروع ہوا تو حضرت عبداللہ سب سے پہلے شہید ہوئے. ان کے بیٹے ہیں حضرت جابر. اور یہ ایک حدیث بخاری شریف کی ہے، یہ فرماتے ہیں غزوہ احد میں چونکہ پریشانی تھی تو ایک قبر میں کئی لوگوں کو سپرد خاک کیا گیا تھا. اس موقع پہ حضور نے اپنے چچا کی شان بتائی، حضرت امیر حمزہ کی. سب کی جنازے کی نماز ایک بار پڑھی گئی، لیکن حضرت امیر حمزہ کے جنازے کی نماز 71 بار حضور نے ادا فرمائی. 71 بار. کیسے کہ آقا علیہ السلام نے الگ سے ان کے جنازے کی نماز پڑھی، پھر ہر شہید کو لایا جاتا، اس کی بھی جنازے کی نماز پڑھتے اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت امیر حمزہ کی جنازے کی نماز پڑھتے. اس طریقے سے 71 بار جنازے کی نماز پڑھی حضرت امیر حمزہ کی. یہ مقام حضرت امیر حمزہ کو حاصل ہے. تو غزوہ احد کے موقع پر جب ایک قبر میں کئی لوگوں کو سپرد خاک کیا گیا تو حضرت جابر فرماتے میرے والد کی قبروں میں کئی لوگوں کو سپرد خاک کیا گیا، مجھے اچھا نہ لگا کہ میرے والد کو الگ سے اسپیشل میں کروں. بخاری کتاب الجنائز کے حدیث پاک راوی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد خاک کر دیا. 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینہ گزرنے کے بعد میں نے دوبارہ قبر کو کھودا تاکہ اپنے والد کو الگ دوسری قبر میں دفن کروں. فرماتے میں نے قبر میں کھودا تو اپنے والد کے جنازے کو ایسے ہی پایا جیسے 6 مہینے پہلے دفن کیا گیا تھا. بخاری کی حدیث ہے پاک، جیسے 6 مہینے پہلے دفن کیا گیا تھا ویسے ہی میں نے پایا. وہ فرماتے ہیں کہ ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالی میں گھی شریف تحفتاً دیا کرتی تھی. اس گھی کو میں نے شریف کہا کیونکہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے اس کو نسبت ہے. تو گھی پیش کیا کرتی تھی اور اسی پیالی کو لا کے رکھ دیتی. ان کے گھر میں جب ان کے بچے ان سے سالن مانگتے، شوربا، رستہ، ان کے گھر میں شوربا نہ ہوتا، رستہ نہ ہوتا تو اسی پیالی کے پاس جاتی اور نکال کے لاتی. جس پیالی میں حضور کو گھی پیش کیا خالی کر کے لا کے رکھتی، اسی پیالی میں جب ہاتھ ڈالتی یا چمچ سے اس کو نکالتی، مطلق آیا کہ نکالتی تو اللہ تعالیٰ اس سے شوربے کو پیدا فرما دیتا.
مسلسل سلسلہ چل رہا تھا. آخر کار انہوں نے ایک دن پورا صاف کر لیا. صاف کرنے کے بعد بچوں کو دے دیا اور انہوں نے تناول کر لیا. ختم معاملہ. اب دوبارہ گئے تو کچھ دکھا ہی نہیں, کچھ ملا ہی نہیں. حضور کی بارگاہ میں گئی, جانے کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ درپیش ہوا. حضور نے فرمایا کیا تم نے پورا صاف کر لیا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا اگر تم ایسے ہی نکالتی رہتی تو اللہ تعالیٰ اس سے شوربے کو پیدا فرماتا ہے. تو وہ پیالی جو حضور کی بارگاہ میں گئی, اس نے حضور کی بارگاہ اور حضور کی نسبت کا خیال رکھ کر ایسا نذرانہ پیش کیا کہ گھی تو حضور کی بارگاہ میں رہا لیکن بدلے میں ام مالک کو شوربہ ملتا رہا, ہے نا. اس طریقے سے مخلوق اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی رہی اور گفتگو کی جائے. ہاں, اب اگر کسی کا سوال ہو تو کرے, میں اپنی بساط اور علم کے حساب سے جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیے ایک سوال آیا ہے کہ جمعۃ المبارک, جمعہ خطبے سے پہلے اذان ثانی کے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھا چومتے ہیں, اس موقع پر کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ اذان ثانی کا جواب بھی دیتے ہیں, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جمعہ کے دن اقامت ہوتی ہے, جمعہ کی 2 رکعت سے پہلے اقامت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور جمعہ اقامت سے پہلے خطبے سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس اذان کا بھی جواب دیتے ہیں. تو یہ جواب دینا کیسا؟ تو فتاوی رضویہ دوسرا حصہ, اس کے اندر شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے لکھا, ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اذان کا, کون سی اذان کا, سمجھ میں آیا نا, اور اس اقامت کا جواب زبان سے نہ دیا جائے. اگر دینے کا دل چاہتا تو دل سے دیں. کس سے جواب دیں؟ جواب مت دے زبان سے, کہ زبان سے خاموش رہنا واجب ہے. خاموش رہنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور دل سے جواب دیں. اور انگوٹھا چومنا مستحب ہے, اور خاموش رہنا بالکل کیا ہے؟ واجب. واجب پہ عمل کریں کہ مستحب پر؟ واجب پر. تو مستحب کو چھوڑے آپ. سمجھ میں آیا نا. اب ایک حدیث لے لیں, امام نے جو فرمایا وہ حدیث کی پیش نظر فرمایا. نسائی کی حدیث پاک نسائی شریف کی کہ حضور نے فرمایا اذا صعد الامام علی المنبر فلیتکلمن احدکم ومن تکلم فقد لغا ومن لغا فلا ثواب صلاة جمعۃ اللہ. حضور فرماتے ہیں جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو تم میں سے کوئی گفتگو وغیرہ نہ کرے. جو گفتگو کرے گا تو وہ لغو اور بیکار کام کرے گا, اور جو بیکار کام کرے گا اس کو جمعہ کی نماز کا ثواب نہیں ملے. تو خاموش رہنا کیا ہے؟ واجب. کیا ہے؟ دل سے جواب دیں. انگوٹھا اس ٹائم پہ چومنے کی اجازت؟ جی. ایک سوال یہ ہے کہ مسجد میں استعمال شدہ جائے نماز چٹائیاں بوسیدہ ہو گئی, اس کے ٹکڑے ہو کر مسجد شریف میں بکھر رہے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ اب بوسیدہ ہو گئی, قرآن بوسیدہ ہو جاتا ہے تو قبر میں لے جا کے دفن کر دیتے ہیں آپ, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو یہ چٹائیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں, تو کچرا جو مسجد کا کچرا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کچرے کو بھی ادب کی جگہ رکھیں. بے ادب یعنی گندی جگہ مت پھینکیں. تو ان چٹائیوں کو بھی ادب سے لے جا کر کسی کنویں میں ڈال دیں, یا قبرستان میں کنارے ڈال دیں, یا گڑھا کھود کر دفن کر دیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جو چٹائیاں بوسیدہ ہو گئی, ایک دم پھٹی پرانی ہے, ان سے گندگی بڑھ رہی ہے, تو ان کو لے جا کر کسی کنویں میں ڈال دیں, یا قبرستان میں کرانے ادب کی جگہ ڈال دیں, اور نہیں تو دل چاہتا ہے تو گڑھا کھود کے دفن کر دیں. سمجھ میں آیا نا؟ بڑا مسئلہ ہے. سوال جانتے کیا ہے؟ مصلے دیتے ہیں نا کچھ لوگ, تو اس مصلے کو مسجد میں دے دیا تو اس کو گھر میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل نہیں استعمال کر سکتے, کیونکہ واقف نے وقف کیا ہے کس کے لیے؟ مسجد کے لیے. ہم گھر میں کیسے استعمال کریں؟ سمجھ میں آیا نا. لیکن ایک میں مشورہ دیتا ہوں, ہم لوگ جس کے پیچھے چلتے ہیں ایک دم ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں, پیٹی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہاں پیٹیاں خوب دیتے ہیں, اب اس کے لیے ٹرسٹی الگ سے الماری بنائے 5000 کی. آپ کی 300 کی پیٹی ہدیہ کرا کے لایا, 5000 کی الماری بناتے ہیں.
سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اتنے لا کے جا نماز آپ رکھ دیا الگ سے اسپیشل ان کے لیے جگہ بنائی جائے، ایسا مت کریں آپ، ڈائریکٹ پوچھے ٹرسٹیوں سے مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے بھائی، وہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ لا کے دے دیں آپ، اور نہیں تو آپ خود دیکھیں یار لائٹ یہاں پہ نہیں ہے، چلو اماں کے نام پہ لا کے لائٹ لگا دیں۔ لائٹ بل اس ہفتے اس مہینے کتنی آئی ہے؟ لا یار لائٹ بل 500 آئی ہے، میں اپنے اماں کے نام پہ لائٹ بل ادا کر دیتا ہوں۔ یہ سب طریقے بھی آپ استعمال کریں یار، آپ پیٹی لا کے رکھ دیتے، جب تک کوئی پڑھے گا نہیں ثواب کہاں سے ملے گا؟ مصلی پہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا ثواب کہاں سے ملے گا؟ سمجھ میں آیا نا؟ اس لیے پہلے پوچھے کیا ضرورت ہے اور خود آپ لا کے لگا دیں رکھ دیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ ایسا مت دیں، ڈائریکٹ پوچھے کیا ضرورت ہے لا کے سامان رکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ وضو کا پانی، اچھا بہت سارے لوگ مسجد میں داخل ہوتے وقت وضو کا پانی باہر ٹاول رومال وغیرہ میں پوچھتے اور جذب کرنے کے بجائے مسجد میں جھاڑتے ہیں، یعنی مسجد میں وضو کا پانی گرانا کیسا؟ ڈائریکٹ یہ بولے۔ پہلے حدیث سنیں آپ، مسلم ترمذی شریف کے پہلے ہی صفحے کی حدیث، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی حدیث، خلاصہ یہ کہ پانی کے آخری قطرے سے بھی گناہ جھڑتا ہے، ہر قطرے پہ گناہ جھڑتے ہیں لیکن آخری قطرہ گرتا ہے اس سے بھی کیا جھڑتے ہیں؟ اچھا گناہ صاف ہے کہ گندے ہیں؟ ارے بولا نا یار، ارے کپڑے کی گندگی تو ایسی کہ کپڑا میلا ہے لیکن گناہ ایسے ہیں کہ آدمی کا دل میلا ہوتا ہے، تو گناہ جھڑتے ہیں، اور گناہ جس پانی میں جڑے وہ پانی بھی کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے، اگرچہ پاک ہے لیکن مستعمل ہے، غیر مطہر۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی مسجد میں ٹپکانا مکروہ ہے۔ مسجد میں ٹپکانا کیا ہے؟ تو باہر جھاڑ واڑ لے ایک دم، یا ہلکے ہاتھ سے رومال مار دے ٹاول کہ تاکہ ٹپکنے نہ پائے، نمی باقی رہے، نمی مت ایک دم رگڑو مت کہ میں ایک دم خشک کر ڈالو، نہیں، نمی باقی رہے، کیونکہ وہ نمی روضے محشر تولی جائے گی۔ سمجھ میں آیا نا؟ نہ ٹپکانا ہے نہ بالکل خشک کرنا، نہ بالکل سکھانا نہ بالکل ٹپکانا، ایسے سکھا لیں کہ نمی باقی رہے ٹپکنے بھی نہ پائے، ٹھیک ہے جی۔ ایک سوال یہ آیا ہے، آج صلح کلیت کا بہت دور دورہ ہے، ہر طرف صلح کلی کی ہوا چل رہی، کچھ لوگ صلح کلی والے معاملات کو لے کر اتنے بے باک ہیں کہ خود اس مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، پھر بھی کسی بھی خاص کی جانب صلح کلی کا داغ لگا دیتے ہیں۔ صلح کلی کون ہے؟ آپ تو سمجھ گئے نا، صلح معنی کمپرومائز، اور کل بولے تو ایوری باڈی، یعنی ہر کسی سے کیا کر لینا؟ کمپرومائز۔ عقیدے میں کمپرومائز 73 ہوں گے نا، 73 میں 72 جہنمی ہے کہ نہیں؟ اب ان 72 سے کمپرومائز کرنا یہ صلح کلی جہنمی ہے، کیونکہ یہ صلح کلی 72 جو کمپرومائز کر رہا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ مان لیجئے ایک عقیدہ ہے، ابھی میں نے دیکھو بیان میں کافی عقائد کے حوالے سے گفتگو کی، جیسے کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری طرح ہے معاذ اللہ، ہے نا، اس میں گفتگو ہوئی نا سمجھانے کے لیے، ہر مخلوق وسیلے کے بارے میں انکار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے گفتگو ہوتی رہے گی۔ حضور کے والدین مومن ہے کہ کافر؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن ہے بلکہ صحابی بھی ہیں، ہم تو صحابی ہونے کے قائل ہے بھائی، دل چاہتا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں۔ حضور کے والدین صحابی ہے، دل کر لوں بات، سنیں حدیث الاشباح والنظائر کی حدیث پاک، راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف لائے تو حضور منا تشریف لے گئے، منا سے واپس آئے تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حضور رو رہے تھے، صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا ابھی میں نے حضور کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو زندہ فرمایا، انہوں نے میرا کلمہ پڑھا، پھر آرام فرما ہو گئے قبر میں۔ تو حضور کا کلمہ پڑھا، حضور سے ملاقات کی، جو حیات ظاہری میں حضور سے ملاقات کر کے کلمہ پڑھ لے وہ صحابی ہے۔ اب کوئی کہے یہ حدیث تو ضعیف ہے نا، ضعیف والے ضعیف کہہ دیں گے نا، تو ان سے پوچھنا جس ضعیف حدیث کی تائید قرآن یا حدیث صحیح سے ہو جائے وہ حدیث مقبول ہوتی ہے، اور اس کی تائید جو ہے قرآن سے ہوتی ہے۔ کیسے؟ کہا ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام 70 کو کوہ طور پہ لے کے گئے،
70 لوگوں نے کیا کہا معلوم؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز بھیجی، سب کے سب مر گئے، 70 کے 70 کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا خدا کا عذاب آتا ہے تو گنہگار تو مرتے ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے محفوظ رہتے ہیں۔ 70 کے 70 مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا بنی اسرائیل کو؟ 70 کو لے کے گئے تھے مار ڈالے، کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسوائی سے بچانے کے واسطے، آپ شرمندہ نہ ہو جائیں امت کے سامنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کو رسوائی سے بچانے کے واسطے زندہ فرما دیا تاکہ موسیٰ رسوا نہ ہونے پائے، شرمندہ نہ ہونے پائے، ارے عام مخلوق کے سامنے موسیٰ کی رسوائی نہ ہونے پائے۔ اللہ نے 70 کو زندہ فرمایا۔ میرا محبوب، میرا نبی اللہ کا محبوب ہے، محشر میں رسوا نہ ہونے پائے، اس لیے والدین کو زندہ فرما دیا، والدین کو زندہ فرما دیا، اور والدین زندہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، پھر پردہ فرما گئے۔ معلوم یہ ہوا صحابی رسول ہے نا۔ اور بھی دلیلیں ہیں، انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی۔ اب اگر کوئی فتاوی رشیدیہ پڑھنے والا صفحہ 104 کے حوالے سے کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی والدین کا خاتمہ کفر پر ہوا تو وہ مسئلہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اب ادھر کفر ادھر ایمان۔ اب کوئی کہے کہ دونوں صحیح، کوئی کہے دونوں کیا ہے صحیح۔ یہی کیا ہے؟ صلح کلی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہی کیا ہے؟ صلح کلی ہے۔ 73 کو برابر مانتا ہے، 73 کو کہتا ہے 73 کے 73 صحیح ہیں، یہ صلح کل ہے، سب سے صلح کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے تاج، اسلام کے تاج، شریعت کے تاج، تاج الشریعہ فرماتے ہیں صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، کیونکہ نبی نے فرمایا 73 ہوں گے، 72 کہاں جائیں گے؟ ایک جنت میں۔ اور صلح کلی کیا کہہ رہا ہے؟ 73 صحیح ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ 73 صحیح ہے، اس لیے فرماتے ہیں صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ صلح کلی کی وضاحت ہو گئی۔ جو تمام فرقہ باطلہ سے کمپرومائز کرے وہ کیا ہے؟ صلح کلی، یہ ہے جہنمی۔ یہ ایک اور فرقہ لے کے آ گیا۔ اور 3 ہاں، اگر سیدھے کیا سجدے میں پیروں کی انگلیاں نہ ٹکے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ میں پیر اٹھا کے بتاؤں، کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ میں بتاتا ہوں، دیکھو یہ پنجے ہوتے ہیں، یہ پیٹ ہے، انگلیوں کا یہ کیا ہے؟ پیٹ۔ جب سجدے میں جائیں نا تو ایک ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا فرض ہے، ایسے دبائیں، ایک ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا کیا ہے؟ اور 3 کے پیٹ کا لگنا کیا ہے؟ واجب۔ اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا کیا ہے؟ سنت۔ ایسے دبائیں، ایسے دبائیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو 10 کے پیٹ کا لگنا کیا ہے؟ سنت۔ اور 3 کے پیٹ کا لگنا کیا ہے؟ اور ایک ایک انگلی کا پیٹ لگنا کیا ہے؟ فرض۔ یہ سجدے کے فرائض اور سجدے کے واجبات میں سے۔ جب سجدے کا فریضہ ادا نہیں ہوگا تو سجدہ ہوگا، اور جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز ہوگی۔ اس لیے اس کو سیکھیں کہ 10 انگلی کا پیٹ لگانا سیکھیں، پریکٹس کریں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کراٹا نہیں سیکھے رہتے ہیں، پریکٹس کر کے کراٹا کرنے لگتے ہیں۔ وہاں سب پریکٹس کر سکتے تو یہاں پر بھی کریں، پہلے نماز صحیح کریں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ پیر پھٹتا نہیں ہے کراٹے میں، چیر چیر کے اس کو پھاڑے گا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو انگلی پہنچتی نہیں ہے تو اس کو دبا دبا کے پہنچاؤ پیٹ، اس کا کوشش کرو اس کی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہاں، کوشش کرنے کے باوجود کسی کا پیٹ نہیں لگتا انگلی کا تو وہ الگ حکم ہے، وہ معذور ہے بیچارہ۔ جی، مسجد میں آنے کے بعد نماز کے پہلے، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کچھ لوگ انگلیاں توڑتے، کٹ کٹ توڑتے رہتے کہ نہیں؟ آواز آتی کہ نہیں؟ اور کچھ لوگ تو گردن مارتے رہیں گے ایسے، دن دن، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ مکروہ ہے۔ انگلیوں کا توڑنا مسجد میں چٹکانا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، مت توڑیں آپ، ٹھیک ہے جی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان ایمان لایا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ حضور کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا وہ اسلام لایا، ایمان نہیں لایا۔ کیا لایا ہے؟ اسلمہ کا لفظ کیا لایا ہے؟ اسلام۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے لغوی اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ دیہاتی ظاہراً ایمان لائے تھے، ظاہر میں ایمان لائے ان کو کہا جاتا ہے اسلام لائے، اور جو دل سے ایمان لائے ان کو کہا ایمان لائے۔ تو کچھ دیہاتی ایمان لائے تو قالت الاعراب آمنا، ان دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا محبوب کہہ دو لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ نہ کہیں ہم ایمان لائے بلکہ کہیں ہم اسلام لائے، اس لیے کہ ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ تو ایمان دل میں داخل ہونے کا نام ہے، دل سے ماننے کا نام ہے۔ تو شیطان جو حضور کے ساتھ رہا وہ کیا لایا؟ کیا لایا؟ اسلام لایا ہے، ایمان نہیں۔ اب وہ جائے نہ جائے وہ ہمزاد، وہ تو اللہ اس کے رسول جانے، لیکن وہ کیا لایا؟ اسلام لایا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ظاہراً لایا، باطناً شیطان تو بہرحال شیطان، اس کی کیفیت تو بدلنے والی نہیں، تو ظاہراً لایا۔ اب داخلے کا مسئلہ کہیں کوئی روایت تو ملتی نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی۔ یا غوث المدد کہنے کا کیا ثبوت؟ اوہو، ڈائری کھولتا ہوں میں، ڈائری سے سنا دیتا ہوں ایک حدیث ڈائریکٹ۔ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کا حکم حضور نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ حضور نے دیا ہے۔ یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں جنگل میں ہو اور تم راستہ بھول جاؤ، تم کو راستہ نہ سمجھ میں آئے تو کہو اعینونی یا عباد اللہ رحمکم اللہ، اے اللہ کے نیک بندو میری مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اب حدیث کے جملے سنیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 15واں حصہ صفحہ 345 حدیث نمبر 30,339۔ الفاظ یوں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان للہ ملائکہ فضلا سوى الحفظہ یکتبون ما یسقط من ورق الشجر فاذا اصابت احدکم عرجہ فی سفر فلینادی اعینونی عباد اللہ رحمکم اللہ۔ حضور نے فرمایا حفاظت کرنے والے فرشتوں کے علاوہ کچھ فرشتے اور ہیں جو درخت کے پتے گرتے ان کو بھی اٹھا کر لکھتے ہیں اور اٹھا لیتے۔ تو جب تم کو سفر میں کوئی تکلیف پیش آ جائے تو کہنا یا عباد اللہ، اے اللہ کے نیک بندو میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے نیک بندوں سے پریشانی کے موقع پہ مدد مانگنے کا حکم مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا۔ تو یا غوث میں کیا ہے؟ ارے میرا غوث اللہ کے نیک بندوں سے، میرا غوث تو ایسا ہے کہ عشاء میں وضو بناتا ہے تو مسلسل فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھ رہا۔ ارے نیک بندوں کا وسیلہ بھی میرا غوث ہے۔ اب یا غوث کہے کہ نہ کہے؟ بولو آپ۔ ہو سکتا ہے کچھ پراڈی کھڑے ہوں کہے کہ تو برابر کر دیے، تم کہا یا اللہ المدد، یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، تینوں کو برابر کہہ دیے۔ سمجھ میں آیا نا؟ کوئی ہو سکتا ہے کہہ دے، جس کا فرق سمجھے آپ۔ کسی آدمی کے 3 بھائی، بڑا بھائی بڑے بھائی کو بھی وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی۔ کیا کہتا ہے؟ مسئلے بھائی کو بھی کیا کہتا ہے؟ تیسرے نمبر والے بھائی کو بھی کیا بولتا ہے؟ تینوں برابر ہو گئے؟ بڑا بڑا رہا، چھوٹا چھوٹا رہا، بیچ والا بیچ والا رہا۔ تو ایسے ہی کہا یا اللہ المدد، اے اللہ میری مدد فرما، یا رسول اللہ المدد،
اللہ کے رسول مدد کیجئے، یا غوث المدد، اے غوث مدد کیجئے، تو ہم نے کہا تو اللہ خالق ہی رہا، اللہ خالق ہی رہا، اور رسول اللہ ہی رہے، اور میرا غوث غوث ہی رہا، خدا نہیں ہو گیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی سمجھ میں آ گیا بھائی جس نے سوال کیا؟ جی حدیث سے مل گیا جواب۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ میرا بیان یوٹیوب پہ ہمارے گلخان بھائی سے ملیں، لنک بتائیں گے، اس میں ایک میرا بیان ہے اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، ٹوٹل اسی پہ بیان ہے، اسی موضوع پہ۔ اب اگر ہندی میں ہے کیا ہے، منت مانگنا جائز ہے کیا؟ عورتوں کا مزارات پہ جانا کیسا؟ اللہ اللہ، منت مانگنا تو بلا شبہ جائز ہے، منت مانگے نا آپ، اے اللہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا، کریے منت۔ اے اللہ اگر میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ سب منت ہے، مانے مغلط، سمجھ رہے کہ نہیں؟ منت ماننا کیا ہے؟ جائز ہے۔ قرآن کے اندر بھی ہے انی نذرت للرحمن صوما، اے مریم اگر کوئی ملے تو کہہ دینا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کرنے والے، کیوں؟ اس لیے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے نا، تو منت ماننا، اور حدیث اور قرآن سے بھی ثابت ہے بہت ساری باتیں۔ عورتوں کا مزار پہ جانا، یہ بتائیے مسلک کے اعلیٰ سے کتنے ماننے والے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ نیچے کر لیں، ہم تو مسلک کے ماننے والے ہیں نا۔ سنیے مسلک کے اعلیٰ میں کیا ہے، اعلیٰ کا ایک رسالہ ہے جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور، ٹھیک ہے؟ اس رسالے میں اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے فرمایا عورتوں کو مزارات پہ جانا حرام ہے، اور جو لوگ ضد کرتے ہیں مزار پہ لے کے جائیں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں مسجد میں کیوں نہیں لاتے ہو بھائی؟ مسجد میں کیوں نہیں لاتے ہو آپ لوگ بتاؤ؟ میں تو اس لیے نہیں لاتا ہوں فتنہ ہو جائے گا، بہت سارے مسائل ہو جائیں گے، جو بے نمازی وہ بھی نمازی بن جائیں گے، سمجھے؟ کچھ فتنہ ہو جائے گا، تو کہا مسجد میں آپ کو فتنے کا ڈر لگ رہا ہے اور مزار پہ؟ ارے میرا امام کہاں دیکھتا ہے یار، جہاں آپ کی نظر نہیں وہاں میرے امام کی نظر ہوتی ہے، اس لیے فرمایا عورتوں کا مزارات پہ جانا کیا ہے؟ حرام۔ اب حدیث سن لیں، ابن ماجہ کی حدیث پاک، میرے پاس کئی حدیثیں لکھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی، حضور فرماتے ہیں لعن اللہ زبارات القبور، ان عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو قبروں کو دیکھنے جائیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ اس لیے کہ عورتوں کا مزار پہ جانا کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ جی، اور اگر کوئی ضد کرے تو بولنا مسجد بھی لے کے چل، ٹھیک ہے نا؟ کس کی منت والی؟ اب اس میں خالی منت کا تذکرہ ہے تو میں نے بتایا منت مانگنا کیا ہے۔ اب عام طور سے منت یوں مانگی جاتی ہے، عام طور سے بولے میرا بچہ ٹھیک ہوگا تو غوث پاک کی نیاز کریں گے، ہے نا؟ میرا بچہ ٹھیک ہوگا تو چادر چڑھائیں گے، ہوتا ہے نا ایسے؟ تو یہ منت جو ہے نا شرعی نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، یہ منت فرض واجب اگر نہیں بھی پورا کریں گے تو چلے گا، سمجھ میں آیا نا؟ لیکن یہ نذرانہ ہے، نظر بمانا نذرانہ، کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے گا تو غوث کی بارگاہ میں نیاز کا نذرانہ پیش کریں گے، میرا بچہ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو خواجہ کی بارگاہ میں چادر کا نذرانہ پیش کریں گے، میرا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا تو شاہ نور علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چادر کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ نظر شرعی نہیں، نظر لغوی ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ فرض واجب نہیں ہے، اور چادر ایک ہی چلاؤ، ایک سے زیادہ مت چڑھاؤ، فتاوی رضویہ میں حالت نے لکھا ہے کتنی چادر چڑھانے کا؟ ایک۔ کچھ تو نادان کہتے کیا ان کو ٹھنڈی لگ رہی تھی اسے چادر چڑھائے، تو ان بے وقوف سے پوچھنا چاہیے کہ کعبہ پہ چادر کیوں ہے، غلاف کیوں چڑھا ہوا، کیا اس کو بھی سردی لگتی ہے؟ جبکہ مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی کتاب الجنائز کہ آقا علیہ السلام کے روضہ اطہار پر سرخ اور لال کلر کی چادر رکھی گئی تھی، اور ہمارے نزدیک تو جو چیز عظمت والی ہے اس پر چادر چڑھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہمارا کعبہ افضل ہے تو کہا چادر چڑھاؤ، ہمارا قرآن افضل والا ہے تو کہا جزدان میں بنا لو، چادر چڑھاؤ، کہا ہماری مائیں بہنیں عظمت والی ہیں، کہا چادر پہناؤ، نقاب پہناؤ، کہا ہمارے اللہ کے ولی یہ بھی عظمت والے ہیں، کہا بس قبر پر چادر ڈال دو۔ سمجھے کہ نہیں؟ عظمت والی چیز پہ چادر ہے نا؟ جی سمجھ میں آ گیا نا؟ سچا منت
بینک کا سود لینا کیسا؟ دیکھیے یہ جو مسئلہ پوچھا گیا ہے سود کا لین دین، اس کا جب تک آپ سوال لکھ کے نہیں دیں گے جواب نہیں دیا جائے گا بھائی، کیونکہ لوگ اس کو غلط کا غلط پھیر دیتے ہیں. میرے ساتھ کئی معاملے ہو چکے ہیں، اس لیے آپ تحریری شکل میں سوال لکھ کے دے دیں. انشاءاللہ ہمارے گلخان بھائی یا ہمارے حاجی عبدالعزیز کھتری صاحب یا دیگر احباب جو ہیں انشاءاللہ واٹس ایپ کر دیں گے یا مجھے سوال بھیج دیں گے، میں جواب لکھ کے بھیج دوں گا. ٹھیک ہے بھائی؟ یہ بینک کے سود والا مسئلہ ہی آپ رکھیں، جس نے بھی کیا ان سے بول دیں بھائی. اب تو یہ ہو گئے نا، اور بھی ہیں. اولیاء اللہ کے مزاروں پر حاضری دینا کیسے اور کس طرح حاضری دینا چاہیے؟ میں پڑھ کے سناؤں کہ زبانی سنا دوں؟ ڈائری میں لکھا ہے طریقہ فتاوی رضیہ کا. حاضری دینا جو ہے نا مستحب ہے. ہاں زبانی سنا دیتا ہوں. اچھا سنا ہی دیتے ہیں. تو حاضری دینا خالی مستحب ہے، سنت غیر مؤکدہ جس کو کہتے ہیں. سنت غیر مؤکدہ کی آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے لکھا کہ حضور جو ہے شہدائے احد کے مزارات پہ جایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی سبھی جایا کرتے تھے مزاروں پر. اور حضور نے خود فرمایا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، جایا کرو دیکھا کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. جائیں لیکن آداب ہے. میرے امام نے ہر جگہ ادب بتایا ہے. فتاوی رضویہ چوتھا حصہ صفحہ 72 غالباً فرماتے ہیں کہ آداب کا طریقہ یہ ہے، زیارت کے آداب کا، حاضری کا طریقہ کہ پیتیانے سے جائیں. کہاں سے جائیں؟ سرانے سے نہیں جانا. کہاں جانے کا؟ پیتیانے سے جائیں اور مواجہہ میں کھڑے ہوں، یعنی پیٹھ کعبہ کی طرف ہو اور چہرہ مزار کی طرف ہے نا. اور کتنی دور پہ کھڑے ہو؟ 4 ہاتھ کے فاصلے پر. کتنی دور پر؟ مسلک عادت کے ماننے والے تو مانے فتاوی رضیہ کا 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا اگر وقت میسر ہو تو سورہ ملک، سورہ یاسین وغیرہ پڑھیں، اگر نہ ہو تو 3 مرتبہ درود غوثیہ، 3 مرتبہ قل واللہ شریف وغیرہ پڑھ کر کے دعا کریں. اور دعا میں حضور کی روح کو اپنا وسیلہ بنائیں. حضور کی روح کو کیا بنائیں؟ یا صاحب مزار کی روح کو اپنا وسیلہ بنائیں. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد چپکے سے سلام کر کے بغیر ہاتھ لگائے واپس چلا ہے. یہ فتاوی رضویہ کے اندر طریقہ بتایا گیا. ٹھیک ہے جی. کچھ تعزیز حضرات جو عقائد میں پختہ سنی ہے لیکن بدعقیدوں کو برا جان کر بھی ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. یہ کاروبار کرنا جائز ہے بھائی. کاروبار کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. کفار ہوں چاہے کوئی اور ہو، کاروبار کا الگ مسئلہ ہے. سمجھ رہے نا؟ پھر بھی اگر تفصیل چاہتے ہیں تو آپ کاغذ میں لکھ کے دیں، انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ کاروبار کرنا الگ مسئلہ ہے اور ان کے عقیدے کو فالو کرنا کاروبار کا ہے. اس میں سلام، اب سے سلام وغیرہ کرنا کیسا؟ جو گستاخ ہیں ڈائریکٹ سب آ گئے اس میں. کسی کے بھی گستاخ ہوں، حضور کے گستاخ ہوں، صحابہ کے گستاخ ہوں، یا میرے امام اعظم کے گستاخ ہوں، یا غوث پاک کے گستاخ ہوں. جو گستاخ ہیں نہ ان سے سلام ہے، نہ کلام ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا ہے، نہ پینا ہے. سمجھ رہے نا؟ اور نہ ان کے ذبیحے کو کھانا ہے. گستاخ، ٹوٹلی گستاخ، ٹوٹلی گستاخ. ایک عالم جو باشرہ ہے اس سے بغض رکھنا کفر کا اندیشہ ہے. فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے. سمجھ میں آنا؟ تو عالم میرے اعلی حضرت تو مجدد اعظم ہے، اور جو مجدد ہوتا ہے اپنے زمانے کے ولیوں کا امام ہوتا ہے. تو آپ اپنے زمانے کے ولیوں کا امام جو آپ کا گستاخ ہوا وہ گستاخ اولیاء ہو گیا. سمجھ میں آیا جی؟ تو ان کے ساتھ سلام کلام اور کچھ لین دین کا مطلب سمجھے نا؟ تحفہ لینا دینا، گفٹ. کاروبار کرنا یہ جائز ہے. مبارکباد وغیرہ بھی نہیں. عید بقرعید میں کیا ملنا، کیا مبارکباد دینا، کچھ نہیں. اور یہ جو سوالات ہیں آپ کاغذ میں کریں تو بہت اور بہتر ہو جائے، کیونکہ ایسے سوالات تحریری شکل میں جب ہوتے ہیں تو بہت دمدار ہوتے ہیں. تو جواب بھی حدیثوں سے ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ بولتے توڑنے کا خالی کام کرتے ہیں، خالی توڑنے کا، ہم لوگ جوڑنے کا. ارے مصطفیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا 73. اب 73 کو جوڑو گے، مصطفیٰ کے فرمان کو توڑو گے. کس کے فرمان کو توڑو گے؟ مصطفیٰ کے فرمان کو توڑو گے. الحمدللہ ہم دنیا کو توڑ سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں. سمجھ میں آیا جی؟ اور بس انشاءاللہ
دو دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور جتنے سوال کے جواب دیے میں نے ریکارڈ بھی کر لیا ہے. کوئی سوچے کہ گھما پھرا کے کچھ کر لے میں تو ایسا ہو نہیں سکتا. ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.